الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں اللہم صل علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی چند صورتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیات مقدسہ کے تحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا احسان اس کا فضل ہے کہ یہ 179ویں بزم میں ہوئی آج اس گھر میں منعقد کی گئی، اور آج کا عنوان جو منتخب کیا گیا وہ چونکہ صاحب خانہ نے جس نسبت کے تحت آج کی اس بزم کا انعقاد کیا اسی سے متصل موضوع ہے کہ خطبہ نکاح کے احکام اور اس کی فضیلت۔ انشاءاللہ وقت کے دائرے کے اندر موضوع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دل جمعی اور توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اصل معنوں میں لوگوں کی بڑی آرزو اور تمنا ہوتی ہے اور بعض اوقات لوگ یہ تبصرہ اور تذکرہ کرتے بھی ہیں کہ چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ نکاح، ان کا معنی اور مفہوم بتانا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ادب میں اور اضافہ ہو سکے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب بندے کو کسی چیز کا معنی اور مفہوم معلوم ہو جائے تو وہ اسے بالکل توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اور جس چیز کا معنی اور مفہوم معلوم نہ ہو تو وہ ادب تو بجا لاتا ہے لیکن وہ قلبی ادب نہیں ہوتا بلکہ نقلی ادب ہوتا ہے۔ تو قلبی ادب کے لیے ضروری ہے کہ جو کلام ہم سے کیا جا رہا ہو اس کلام کی اصل ہمیں معلوم ہو۔ تو چلیں آج ہم خطبہ نکاح کو سمجھتے ہیں اور اس کے احکام اور اس میں پڑھی جانے والی قرآنی وہ آیتیں کہ بظاہری طور پر آپ دیکھیں گے تو ان آیتوں سے یا ان آیتوں میں نکاح کا صریح طور پر کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان آیتوں کا انتخاب کیا گیا خطبہ نکاح کے لیے۔ جب خطیب ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور خطبہ پڑھتا ہے تو عام طور پر جو خطبے رائج ہیں اور جو مشہور ہے جس کو ہر جگہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اسی خطبے کو پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں کہ ایک خطبہ متعین کر دیا گیا ہو، بلکہ جو
جس انداز میں چاہے اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد قرآن کا احکام بشکل خطبہ سامعین تک پہنچا سکتا ہے۔ تو عام طور پر جس خطبے کو پڑھا جاتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے نحمدہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے شروع ہوتا الحمدللہ، الحمدللہ، اس کا معنی تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے نحمدہ، جب تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ، اور اس سے ہی مدد کے طلبگار ہیں، اس سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ونستعینہ ونستغفرہ، اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، وہی بخشنے والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہمارا توقع ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم پناہ مانگتے ہیں اسی رب سے نفس کی شرارتوں سے، نفس کی خرابیوں سے۔ ومن سیئات اعمالنا، اور اعمال کی خرابیوں سے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ ومن یضلل اللہ فلا مضل لہ، اور اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے۔ ان الفاظوں کو خطبہ نکاح میں ابتدا میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی یہ آیات مبارکہ جو 3 آیتیں ہیں، ان کو اکثر پڑھا جاتا ہے، مخصوص کر پڑھا جاتا ہے خطبہ نکاح کے اندر، جس کی تلاوت سے میں نے اس موضوع کا آغاز کیا۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، من نفس واحدہ، وخلق منها زوجها، اور اسی جان سے پھر ایک جان کو پیدا فرمایا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس کا سبب رب نے بیان فرمایا کہ ایک جان سے دوسری جان کو پیدا کیا تاکہ ان دونوں کے ذریعے کثرت سے مرد اور عورت وجود میں آئے۔ رجالا وكثيرا نساء، کہ کئی سارے مرد اور کئی ساری عورتیں وجود میں آئیں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ ڈرو اس رب سے جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حفاظت کرو، رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ تمہارا رب تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خطبہ نکاح میں جب یہ خطیب خطبہ پڑھ رہا ہے تو ابتدائی آیت میں بھی کہیں نکاح کا صریح طور پر حکم موجود نہیں ہے۔ یہ ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پھر اس کے بعد جب خطیب پڑھتا ہے تو وہ دوسری آیت یہ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی جب تمہیں موت آئے تو تمہارا خاتمہ ایمان پر۔ یہ دوسری آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سیدھی بات کرو گے تو تمہارے اعمال کو رب بہتر بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ومن یغفر ذنوبکم، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، اس نے عظیم مرتبہ پایا۔ قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں خطبہ نکاح میں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اب ہم ان تینوں آیتوں میں اپنے علم کے مطابق وہ باتیں جو ان کے اندر پوشیدہ ہیں وہ آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا
جو حکم اور تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے تو یہاں خطاب ایمان والوں سے نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لفظ نہیں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یعنی اس کا تقوی اختیار کرو۔ تو ظاہر ہے کہ لفظ ناس میں تو مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ لفظ آمنو اگر کہا جاتا تو یہ بات سمجھ آتی کہ یہ مخصوص ایمان والوں سے خطاب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں لفظ ناس استعمال کیا جس میں مومن و کافر سب شامل ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ تقوی ہے ناس کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہے کہ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ان کے لیے تقوی کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کریں۔ اس کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے تم وجود میں آئے، تمہارا تولد ہوا، اور کثرت انسانیت جو پوری دنیا میں موجود ہے اس کی ابتدا ایک جان سے، من نفس واحدہ، حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام یعنی ایک جان سے دوسری جان کو پیدا کیا، تو اس سے مراد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے وجود میں لایا، اور پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئی، اور وہ کیسے پیدا ہوئی کہ آپ آرام کے لیے جب لیٹا کرتے تھے تو ایک دن یہ ہوا کہ آپ آرام کر رہے تھے اور اچانک آپ کی ایک پسلی آپ کے جسم سے باہر ہو گئی، اور جب وہ پسلی باہر ہوئی تو پھر اسی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تولد ہوا، آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ پیدائش یا رشتہ اس وقت قائم ہو جب کوئی باہمی مرد و عورت کے ملن سے پیدا ہو، تو وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیدا ہوئی تو بیٹی، لیکن رب کائنات نے اس چیز کو نہیں رکھا جو اصل وجود ہے رشتوں کے، جو اصل معیار ہے رشتوں کا، کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تو آپ کسی رشتے میں نہیں آئیں، بلکہ آپ رب کی تخلیق کہلائیں، ایک جان سے دوسری جان۔ اور پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت آدم نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ اس وقت جنس کا تعارف تو آپ کو بظاہری طور پر نہیں کرایا گیا تھا، تو حضرت آدم نے پوچھا کہ آپ کون ہو، تو حضرت حوا نے سب سے پہلا جواب دیا میں عورت ہوں۔ کہا کس لیے پیدا کی گئی؟ تو وہ فرماتی ہیں آپ کی تسکین کے لیے، آپ کو سکون پہنچانے کے لیے۔ جب یہ باتیں حضرت آدم نے سنی تو باقاعدہ فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پھر آپ کے ملن سے دنیا میں انسانیت کے وجود کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آپ کو کثرت سے مرد و عورت پیدا ہوئے، اور پھر اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ جس طریقے سے عام لوگوں کو بچے پیدا ہونے کی ایک مقدار اور ایک وقت متعینہ ہے کہ اتنے مہینے میں ہی بچے کا تولد ہوگا، لیکن اللہ نے ابتدا میں جو مفسرین فرماتے ہیں یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ صبح بھی ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، شام کو بھی ایک بچہ ہوتا تھا، اور ان کی عمریں اتنی جلدی بڑھتی تھی کہ اگر جو بیٹی شام کو بھی ہے تو صبح کے بیٹے سے اس کا نکاح ہو جاتا تھا، اور پھر ان سے نسل انسانی یہ آگے بڑھتی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمیں ایک نفس سے پیدا فرمایا، تو ظاہر ہے کہ ہمارا اصل باپ کون؟ حضرت آدم۔ ہماری اصل ماں کون؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ظاہر ہے کہ آپ بتاؤ، ایک ماں اور ایک ہی باپ کی برادری الگ الگ ہوتی ہے یا ایک ہی برادری ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے والد، آپ کی والدہ،
تو آپ جب ان سے پیدا ہوئے تو جو برادری آپ کے والدین کی ہے وہی برادری آپ کی ہوگی. تو اس سے سبق بہت بڑا رب ہمیں یہ دیتا ہے اور خطبہ نکاح میں خطیب یہ پڑھتا ہے کہ اے لوگوں تم ایک نفس ایک جان سے پیدا ہوئے ہو. یہ تمہاری برادری جو دنیا میں بنی کہ کوئی شیخ کوئی پٹھان کوئی فلاں کوئی فلاں، تو یہ جو برادریاں بنی ہیں یہ محض تعارف کے لیے، ورنہ تمہاری برادری تو وہی ہے جو برادری حضرت آدم کی تھی، جو برادری حضرت حوا کی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس برادری میں مومن و کافر سب شامل ہے. تو رب کائنات نے جنہوں نے ایمان لایا ان کو مخصوص نام سے پکارا اور کہا وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. تو خطبہ نکاح میں خطیب یہ ایک بہت بڑے فتنے کو جو دور حاضرہ میں اور ایک عرصے دراز سے چل رہا ہے اس کو ختم کرتا ہے. اور وہ ختم کیا کہ وہ حکم بتا رہا ہے کہ تم جو ذات برادری کے نام پر لڑتے ہو کہ ہم شیخ ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم خان ہیں، ہم منصوری، ہم انصاری ہیں، اور اس بنا پر تم رشتوں کو قائم نہیں کرتے، تو یہ محض تمہاری جہالت ہے. یہ برادری سے جو تمہیں سرفراز کیا گیا، تمہیں منتخب کیا گیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم انہیں اپنی اصل بنا لو. محض رب نے اسے تمہیں تعارف کے لیے دیا. اور ظاہر ہے اگر یہ تعارف نہیں ہوتا تو انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا. ہمارا اصل قرآن میں نام کیا ہے؟ مسلمان. لیکن آپ نے کسی کا نام سنا ہے کہ اس نے اپنا نام محض یہ رکھا ہو کہ میرا نام مسلمان؟ کسی کو سنا آپ نے؟ اگر سب اپنا نام مسلمان رکھ لیں، کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ کا نام کیا تو آپ کہو میرا نام مسلمان ہے. کوئی آپ سے پوچھے آپ کے والد کا نام کیا ہے تو آپ جواب دو میرے والد کا نام بھی مسلمان ہے. اور ہر آدمی اپنے آپ کو کہے کہ میرا نام مسلمان ہے، تو کوئی تعارف ہوا، کوئی پہچان ہوئی. تو پھر ظاہر ہے کہ رب نے ہمیں عقل دی، اس عقل سے ہم نے اپنا ایک تعارفی نام رکھا. مسلمان تو ہم ہیں، ہمارا اصل نام مسلمان ہے جو رب نے رکھا، لیکن ہمارا تعارفی نام جب رکھ دیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہچانے جائیں کہ ہاں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بس اسی مثال کے تحت یہ بات بھی ذہن نشی کریں کہ جو ہماری ذات، ہماری برادریاں، ہمارے خاندان ہیں، یہ محض تعارف کے لیے ہے. جس کے اندر بھی آپ ایمان دیکھو، جس کے اندر بھی آپ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری دیکھو، اس سے تعلق جوڑنا یہ عزلو شرع جائز ہے، اور اس سے تعلق منقطع کرنا یہ عزلو قرآن خلاف شرع ہے. یعنی وہ شخص گناہ گار ہے. تو ایک سب سے بڑی تعلیم تو ہمیں یہ ملی کہ ذات اور برادری کے نام پر نہ جھگڑو، اس لیے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ تساءلون بہ والارحام، کہ رشتے داریوں میں، رشتوں میں ڈرو اس رب سے کہ جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کی پاسداری کرو، رشتوں کی پاسداری کرو. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو طلب کرتا ہے، اور جب یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نکاح سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور عام طور پر مانگنے والی رسم جو ہوتی ہے وہ انہی تقریبات کے اندر ہوتی ہے. بندہ جب کسی کی بیٹی کسی سے مانگتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب عہد و اقرار ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ یہ کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی و ظلم نہیں کریں گے، ہم اسے اذیت و تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ان میں وہ خدا کے واسطے دیتے ہیں. جو بھی دنیاوی چیز ہو، جنسی چیز ہو، جب اسے طلب کرتے ہیں تو واسطہ خدا دیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس رب سے جس کے نام پر تم مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، کہ طلب کرتے وقت تو تم اس کا نام لیتے ہو، اس کے واسطے کا استعمال کرتے ہو، اور جب وہ چیز تمہیں مل جائے، تمہاری قربت میں آ جائے، تو پھر تم ان واسطوں کو درکنار کرتے ہو اور ظلم و تشدد اور اپنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہو. اور پھر یہی سبب بنتا ہے کہ تمہارے خاندان
تمہارے رشتوں کے اندر تنازع پیدا ہوتا ہے، تم آپس میں لڑتے ہو، آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داری منقطع ہوتی ہے، تو رب نے فرمایا کہ ڈرو اس رب سے جس کے نام پر مانگتے ہو، تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور پھر رشتوں کو منقطع نہ کرو اور تمہارا رب تمہیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔ تو گویا جب واسطہ دے کر مانگا جائے تو اس کی پاسداری کی جائے، اور رشتوں کو منقطع کرنے سے بالخصوص خطبہ نکاح میں خطیب روک رہا ہے، ہمیں احکام خدا سنا رہا ہے۔ اور رشتہ داری منقطع کیسے ہوتی ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ رشتہ داری جب منقطع ہوتی ہے تو اس کے اسباب آپ کو یہی ملیں گے کہ بندہ پہلے کچھ ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اگر خطبہ نکاح میں پڑھا جا رہا ہے تو اس کا سب سے زیادہ تعلق نکاح سے ہے۔ رشتوں کو نہ توڑو، ان کے اندر محبت اور اتفاق قائم رکھو۔ تو حضرات، تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، اسی لیے کہ یہ جتنا عظیم ہے اتنا نازک بھی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ میاں اور بیوی کا۔ یہ کہاں قائم ہوا؟ جنت میں۔ یہ رشتہ جنت میں قائم ہوا، اتنا متبرک ہے۔ اس کے بعد ہی تمام رشتے وجود میں آئے، لیکن جتنا متبرک اتنا ہی کمزور ہے۔ یعنی چند الفاظوں سے یہ عقد ہوتا ہے، دو انجان ایک دوسرے کے ہم سفر ہو جاتے ہیں، خاوند و زوجہ کی شمولیت انہیں مل جاتی ہے، چند لفظ جب وہ کہے اور چند لفظ اگر وہ جدائی کی اپنی زبان سے ادا کر دیں تو پھر ان کا رشتہ 60 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، 70 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، وہ چند لفظ کہتے ہی وہ دونوں پھر سے اجنبی ہو جاتے ہیں، اب ان کا کوئی باہمی تعلق نہیں بچتا۔ تو اللہ نے کہا نا کہ جب رشتوں کی پاسداری کرو تو ان رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اب ان کی پاسداری کرنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروایا، لیکن یہاں جو قرآن پاک کا حکم ہے تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ نے جو یہاں قرآن پاک میں فرمایا یہ مطلق رشتوں کے بارے میں، لیکن اہم مراد اس سے اگر لی جائے گی تو وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اور پھر اللہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب سے پہلی آیت میں یہ احکام۔ اس کے بعد جب دوسری آیت پڑھی جائے تو اس میں بھی بظاہری طور پر نکاح کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اب ایمان والوں کو خطاب کیا۔ پہلے تو عام لوگ تھے، سب شامل تھے، اب مخصوص لوگ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے نہ ڈرو کہ جب تم لوگوں کو دیکھو تو خوف خدا کا اظہار کرو، اپنی زبان پر بار بار لاؤ کہ مجھے خدا کا ڈر ہے، میں خدا سے ڈرتا ہوں، جبکہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ عادت و وہ انداز جو تمہارا لوگوں کے سامنے ہے، جب تم خلوت میں ہو، جب تم چھپے ہوئے ہو، تب بھی تمہارے اندر اللہ کا خوف موجود ہونا چاہیے۔ اور اگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم بظاہر خوف خدا کا اظہار تو کرتے ہو، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہو تو تمہیں خوف خدا کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا، تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا وہ اخیر وقت ہے جو تمہیں قبر تک پہنچائے گا۔ اس وقت تمہارے عہد اور تمہارا اعتقاد جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا کہ تم حقیقت میں ایمان والے تھے یا محض زبانی تھے۔ تو خطیب اس کا بھی عہد تمہیں کرا رہا ہے کہ جن چیزوں پر تم عمل کر رہے ہو، جن رشتوں کی پاسداری کر رہے ہو خدا کے نام پر، تو محض لوگوں کے مجمع میں اس کا اقرار نہ کرو، بلکہ جب تم لوگوں سے ہٹ جاؤ تب بھی یہ اعتقاد تمہارے درمیان موجود رہے، یعنی حق تقاتہ، کہ اس سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی عام طور پر جب نکاح ہوتا ہے تو مجمع عام کے سامنے ہوتا ہے، اس مجمع عام کے سامنے ایک ایجاب ہوتا ہے، اور جب ایجاب ہوتا ہے تو اس میں مہر کی رقم طے ہوتی ہے، وکیل و گواہ طے ہوتے ہیں، اور دیگر شرائطیں جو رشتہ دار آپس میں طے کر لیتے ہیں۔
تو وہاں تو جب ملحوظ خوف خدا رکھ کر اقرار کر لیا جاتا ہے، چونکہ وہ مجمع عام ہوتا ہے، تو حکم یہاں خطیب جو سنا رہا ہے یہ حکم کئی ایک جگہوں پر اس سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن اگر خطبہ نکاح کے اندر اس آیت کو پڑھا جا رہا ہے تو اس کا بڑا ہی گہرا تعلق نکاح سے ہے۔ اور وہ کیا خطاب کر رہا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جلوت میں ہو تب بھی ڈرو اور خلوت میں ہو تب بھی ڈرو، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی خدا کا خوف تمہارے اندر ہو، اور لوگوں سے چھپے رہو تب بھی خدا کا خوف تمہارے اندر رہے۔ اور جب تم ایسے رہو گے تو تمہاری موت، تمہارا خاتمہ بے ایمانی پر نہیں ہوگا، ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، کہ ڈرو کہ تمہیں موت ایسی نہ آئے کہ تم بظاہر لوگوں کے سامنے تو ایمان والے رہو لیکن مرتے مرتے تمہارا ایمان تم سے چھین لیا جائے۔ یہ تلقین خطبہ نکاح کے اندر فرمائی گئی۔ اور پھر تیسری آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، یعنی پیار سے بات کرو۔ اس کا آسان اگر معنی نکالا جائے تو کیا ہے؟ آخری میں خطیب کہتا ہے خطبہ نکاح میں کہ سیدھی بات کرو، محبت سے بات کرو۔ اب جب کوئی محبت سے بات کہے قولوا قولا سدیدا تو اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ ہم اس کے اعمال کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ جس کی زبان میں مٹھاس ہو، وہ پیار اور محبت سے بات کرتا ہو تو اللہ اس کے عملوں کو بہتر بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میں ان آیات کے اندر ہمیں سیدھی بات کا جو اجر بیان کیا وہ یہ ہے کہ تمہارے اعمالوں کے اندر بہتری اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے۔ یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جا رہی ہے۔ جب اسے خطبہ نکاح میں خطیب نے پڑھ دیا تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بالخصوص اس میں بتایا گیا کہ جن کے لیے یہ خطاب ہو رہا ہے، جن کا عقد ابھی قائم ہوا ہے، ان پر لازم ہے کہ جب وہ زوجیت والی زندگی گزاریں تو ان کا طریقہ یہ ہو کہ وہ جب بھی آپس میں بات کریں تو محبت و اتفاق سے بات کریں، پیار سے بات کریں، اور اس طرز پر اگر وہ زندگی گزاریں گے تو اللہ جو بھی اعمال وہ خدا کی رضا کے لیے کریں گے، رب کریم ان سب کو بہتر بنا دے گا، ان سب کو بہتر بنا دے گا۔ اور جب اعمال بہتر ہو جائیں تو پھر گناہوں کی مغفرت۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اللہ نے اپنے احکام سنانے کے بعد اس آیت کا آخری جز خطیب پڑھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم مرتبہ پایا، اس نے بلند مرتبہ پایا۔ تو حضرات آپ غور کریں کہ خطبہ نکاح کے اندر بظاہر کتنے سارے احکام انسانیت کے، تقوی کے، رشتوں کی پاسداری کے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف متوجہ کرانے کے ہیں۔ اور اس عہد اور پیمانے پر عمل کر کر اگر کوئی شخص اپنی زندگی گزار لے تو اس کی زندگی میں ہونے والے تمام فتنے، فساد، تکالیف اور پریشانیوں سے وہ پوری زندگی محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن عہد وہ کچھ اور ہو رہا ہے، اور پھر اس عہد کو سننے کے بعد زندگی اگر کسی اور طریقے سے گزاری جائے تو سوائے خرابی، خسارے اور بربادی کے کچھ میسر نہیں آتا۔ اور یہ متبرک رشتہ جب یہ قائم ہو تو اس کے قائم کرنے میں ہی اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو ملحوظ رکھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص ان شادی بیاہ کی تقریبات میں اتنی خرافاتیں ہیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک محض رسموں کے علاوہ شریعت مصطفیٰ یا سنت مصطفیٰ کا تو کہیں بھی خیال رکھا ہی نہیں جاتا۔ ابتدا یہ ہماری غیر شرعی کاموں سے ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل ہے۔ لیکن آج ہماری رسومات کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ اور وہ مشکل کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں کہ منگنی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں تھا، بلکہ گھر کے 4 افراد لڑکی کے یہاں پہنچے
اور پہنچنے کے بعد محبت و اتفاق سے اپنی آنے کی خواہش پیش کریں، اگر انہیں منظور ہو تو وہ قبول کر لیں، اور پھر وقت رہتے چند لوگ مل کر تاریخ متعین کر لیں، اور پھر جب نکاح کریں تو اعلان عام کریں۔ یہ طریقہ تھا اسلام کا۔ لیکن آج منگنی کو اتنا طول دے دیا گیا، اتنا بڑھا دیا گیا کہ جن کو اللہ نے دی ہے دولت تو وہ منگنی ہی ایسی کرتے ہیں کہ جس میں 2-4 غریب بچیوں کے نکاح ہو جائے۔ وہ شادیوں سے بڑے فنکشن منگنی کے کر دیتے ہیں۔ پھر اس منگنی پر بھی اگر زور بیٹے والے پر آئے تو حرج نہیں، اس پر پورا وزن اور پورا لوڈ جس کی بیٹی ہے اس پر آتا ہے۔ وہ مہمانوں کو بلائے، وہی کھلائے، وہی انہیں تحفے اور تحائف دے، اور اگر ان میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو پھر حال یہ ہے کہ منگنی ہوئی لیکن وہیں سے تنازع شروع ہو گیا، رنجشیں شروع ہو گئی، پھر آپس میں چیمے گوئیاں کہ ہمیں بلائے لیکن ہماری عزت نہ کر پائے، ہمارے لوگوں کا خیال نہیں رکھا، ہمیں ڈھنگ سے بٹھایا نہیں۔ حضرات گرامی، یہ ان لوگوں کے جملے ہوتے ہیں کہ جن کی گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کسی کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت ملے، اور اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہو جائے تو وہ وبال کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہوا کیسے؟ اللہ اس کے رسول کے طریقے کو پامال کرنے کی وجہ سے۔ ہم نے محض اپنی دولت کی نمائش کی، اور اس نمائش کا خامیازہ ہمیں ہی بھگتنا پڑا۔ تو یہ مشکل ایسے ہوا کہ منگنی کو لوگوں نے طول دے دیا، جب تک 100-150 لوگوں کو ہم نہ کھلائیں ہم سوچتے ہیں کہ منگنی نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم اس کو ختم کر لیں تو کہیں نہ کہیں بیٹی، جن کے گھروں میں بیٹی ہے، ان کے باپوں سے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جنہیں رب نے دیا ہے وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن غریب کی بچیاں بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس انتظام نہیں۔ اور پھر معاشرہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے یہ خوف تو دور ہو گیا کہ مجھے جواب دینا ہے اپنے رب کو، بلکہ وہ سب سے پہلے اس بات میں ڈوبا ہوا ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ آپ بتاؤ کہ کیا بروز محشر جب تمہارے نام اعمال تولے جائیں گے تو کوئی رشتہ دار یا محلے یا خاندان والا آ کر یہ کہے گا کہ ہاں اس کے گناہ مجھے دے دو، اس نے جو پاپ کیے ہیں وہ میرے نام اعمال میں ڈال دو، اس نے جو خطائیں کی ہیں اس کی سزا مجھے دے دو؟ بلکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور حضرات حقیقت معنوں میں اچھا جب ہو تو سب آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن اگر خرابی پیدا ہو جائے تو قریبی لوگ بھی اپنا دامن بچا کر یہ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ ہم نے تو منع کیا تھا، انہوں نے مانا نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں عام طور پر؟ تو ایک یہ ہے کہ ایک طریقہ، ایک تو رسمی یہ منگنی ہے جو بیٹی کے یہاں ہوتی ہے۔ اب منگنی ہو گئی تو پھر تاریخ نکلی، وہ بھی کس کے یہاں ہوئی؟ لڑکی کے یہاں، وہ بھی لڑکی کے یہاں، اور وہاں بھی 25-50 لوگ پہنچے۔ اس وقت بھی کس نے کھلایا؟ لڑکی کے والد نے۔ یہ بھی اسی کے یہاں۔ اب اس کے درمیان اور بھی 1-2 فنکشن ہوتے ہیں، وہ مجھے نہیں معلوم، یہ 2 تو عام طور پر یاد ہے کہ وہ 2 بار، اور پھر نکاح کی تقریب بھی لڑکی کے یہاں، اور اس وقت بھی کھلایا کس نے؟ لڑکی کے والد نے۔ آپ قرآن، احادیث اور فقہا کی جملہ کتابیں اٹھا کر پڑھو، شریعت میں نہ نکاح کے کھانے کا حکم، نہ منگنی کے کھانے کا حکم، نہ تاریخ کے تعلق سے ایسا کوئی حکم موجود، بلکہ اگر حکم ہے تو ولیمے کا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، چاہے مختصر لوگوں کو ہی بلا کر کھلایا جائے، چونکہ ولیمہ اصل معنوں میں نکاح کا اعلان ہے۔ نکاح کا اعلان اصل معنوں میں ولیمہ ہے، لیکن جس کا نکاح ہو رہا ہے، جو لڑکا ہے، وہ 1 مرتبہ کھلائے، اور بیٹی کا باپ 4 سے 5 مرتبہ کھلائے، اور اس میں نہ جانے کتنے طریقوں سے وہ ان مہمانوں کی خیمارداری کرے، ان کی آؤ بھگت کرے، اور اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہو جائے تو پھر بدنامی، اذیت اور پریشانی کا پورا داغ بھی بیٹی کا باپ سے۔ حضرات کرام، یہ رسموں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نکاح مشکل ہو گیا، اور جب نکاح مشکل ہوا تو زنا آسان ہو گیا۔ ہمارے یہاں کئی یہ خرافات ہیں، تو پہلے تو کوشش کریں کہ یہ جو ابتدائی کام ہوتے ہیں، ہے نا، نکاح کا کھانا میرے جیسے کئی شہید ہو جائیں گے تو بھی بند نہیں کرا سکتے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم منگنی اور تاریخ، یہ جو ان میں ہم نے بڑا لمبا چوڑا پروگرام کر دیا،
ہے نا، لاکھوں روپے صرف منگنی میں اور تاریخوں کے نام پر خرچ کر دیے. ان کو اگر ہم کم کر دیں تو کہیں نہ کہیں وہ پیسہ ہم کسی غریب کی امداد اور مدد میں لگا سکتے ہیں، ہے نا. رہی بات نکاح کا کھانا، تو یہ ایک ایسا رواج بن چکا ہے کہ عام طور پر لوگوں نے اسے فرض عین جان لیا ہے. وہ اس کو نہ کریں تو وہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں شادی نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ جو لوگ مہمان آپ کے دور دراز سے آئے ہیں ان کو کھلانا تو آپ پر لازم ہے، لیکن شہر کھانا کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. دوسری چیز کہ جب یہ منگنی ہوئی، اب نکاح کی جب تقریبات کی ابتدا ہوتی ہے تو ان ابتدا ہی سے خرافاتیں شروع ہوئی. رت جگہ کے نام پہ لوگ پوری رات بیٹھ کر نہ جانے کس کس زبان میں گانے بجانے کرتے ہیں، اور گانے بجانوں کو وہ کہتے ہیں یہ رت جگہ، یہ رسم ہے. اور اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ جائز نہیں تو مرد تو بعض اوقات مان بھی جاتے ہیں، لیکن گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اسے تسلیم نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ شادی کا ماحول ہے، اگر گھر میں یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو حضرات، اس وقت مرد کو حاکم بننے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت وہ غلاموں کی زندگی گزارتا ہے، اور جہاں اسے غلام بننا تھا، عاجز ہونا تھا، وہاں وہ حاکم بننے کے چکر میں ہوتا ہے. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا نا عورت پر، کامل العقل عطا فرمائی، اور عورت کو ناقص العقل. تو حاکم بنایا تو حکم کہاں اس کو اپنی حاکمیت کا اظہار کرنا ہے؟ جب بیوی غیر شرعی کام کرے، جب وہ اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہ کرے، تب حکم ہے کہ مرد اپنی حاکمیت کا اظہار کرے اور اپنے حاکم ہونے کی دعوے داری عورت کے سامنے پیش کرے. لیکن وہاں ہمارا حال یہ ہے کہ عاجز پسند، یعنی وہ غیر شرعی کام کرتی ہیں تو ہم وہاں سے منہ موڑ لیتے ہیں. کبھی آپ کو کسی کے گھر میں یہ بات سنائی آئی ہو کہ اس نے اپنی بیوی پر اس لیے سختی کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ شریعت کی پابند نہیں، وہ سنت رسول کی پابند نہیں؟ یہ کہیں نہیں. آپ کو جب بھی جھگڑے ملیں گے تو وہ جھگڑوں کی اصل وجہ یہ ملے گی کہ یار میرے کپڑے صحیح نہیں دھوئے، انہوں نے کھانا صحیح نہیں بنایا، انہوں نے جو ہے میرا کام وقت پہ نہیں کیا. جبکہ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ. اور خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول بعض اوقات اپنے کپڑے دھو لیا کرتے تھے. بعض اوقات جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں پکائیں تو میرے آقا ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹیاں پکایا کرتے تھے. اور ایک واقعہ بھی گزرا ہے کہ ایک مرتبہ ایک روٹی میرے آقا نے بنائی، اپنے ہاتھوں سے اسے بیلا اور اسے توے پر جب رکھ دیا یا تندور میں ڈال دیا تو وہ پکنے کو تیار تھی، وہ پکتی نہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بڑا وقت ہو گیا، یہ پکتی نہیں. تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر جواب دیا کہ عائشہ یہ مجھ سے مس ہو چکی ہے، یہ مجھ سے مس ہو چکی ہے، تو دنیا کی آگ کیا اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتا. لیکن یہ میرے آقا کا اختیار بھی تھا اور میرے آقا کی گھریلو زندگی کی تعلیم بھی تھی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر روٹی بنایا کرتے تھے. حضرات گرامی، اگر کوئی بیوی اپنے مرد کو کہہ دے کہ آپ میرے ساتھ ہاتھ بٹا لیں تو اس وقت اس کو اپنی حاکمیت یاد آ جاتی ہے، وہ حاکم بنتا ہے اور کہتا میں تیرے ساتھ یہ کام کراؤں، جبکہ یہ تیرا کام ہے. امام الانبیاء وہاں حاکم بنے جہاں حاکمیت کی ضرورت تھی. جیسے ہی پردے کا حکم نازل ہوا تو آپ نے اپنی ازواج اور اپنی اہل بیت کو اتنی سختی سے پردے کا حکم دیا کہ پردے کا حکم آنے کے بعد جسم تو جسم کوئی ان کی پرچھائی بھی نہیں دیکھ پاتا. حکم یہ تھا کہ جب ملاقات کے لیے آؤ تو رات کی تاریخی میں آؤ، اپنے جسم کو ڈھانپ کر آؤ. جب اجنبی لوگ میرے درمیان بیٹھے ہوں تو اس وقت بلند آواز سے مجھے سلام بھی نہ کرو. یہ تمام تعلیمات امام الانبیاء نے عطا فرمائی، اس پر حاکمیت رہی. آج ہم پر بھی لازم ہے کہ اگر رب نے ہمیں حاکم بنایا تو جو غیر شرعی کام ہماری تقریبات کے اندر ہیں، اگر آپ منع کرتے ہیں اور اگر کوئی نہ مانے تو سختی سے منع کیا جائے، سختی سے منع کیا جائے، تب جا کر معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا. حضرات گرامی، اس کے بعد کئی ایک چیزیں ہیں ہے نا جس میں بالخصوص ہلدی کی جو رسم ہوتی ہے، یہ ایک رسم مباح ہے. کیا ہے یہ؟ ہاں، اس کو مباح کا حکم دیں گے. شریعت کی جو فاؤنڈیشن ہے ان میں ایک فاؤنڈیشن آتا ہے، وہ کیا ہے؟ مباح کا.
یعنی مباح کا معنی ہوتا ہے جس کا کرنا نہیں کرنا دونوں برابر ہے نا. مثال جیسے میں مائک پہ تقریر کر رہا ہوں تو کیا ثواب زیادہ ہے؟ اور اگر میں بغیر مائک کے کروں تو کیا گناہ گار ہو جاؤں گا؟ نہیں. میں مائک پر کروں یا نہ کروں یہ مائک کا استعمال مباح ہے. کیا ہے؟ مباح، جس کے کرنے نہیں کرنے پر نہ کوئی ثواب نہ کوئی عذاب ہے. اسی طریقے سے جو ہلدی ہے یہ ایک مباح عمل ہے. کیا ہے یہ؟ ایک مباح عمل جس کے کرنے نہیں کرنے پر کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ وجہ سے یہ ناجائز اور کچھ وجہ سے یہ حرام کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد کو عورتیں ہلدی لگائیں. اگر مرد کو عورتیں ہلدی لگائیں تو یہ حرام کے درجے پر پہنچ گئی. اب بعض اوقات یہ ہو کہ محرم لگا لیں، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام، ماں ہو، خالہ ہو، سگی پھوپھی ہو، سگی بہن ہو، رضائی بہن ہو، تو اگر یہ لوگ لگا لیں ہے نا تو جائز ہے. تو یہ لوگوں کے لیے بھی ایک دائرہ مخصوص ہے، اور وہ دائرہ مخصوص یہ کہ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک مرد کا سطر ہے اور اس کا ڈھانکنا اس پر فرض ہے. اس دائرے کے علاوہ اگر عورتیں چاہیں وہ بھی محرم اگر لگا دے تو حرج نہیں. لیکن حیا یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بڑا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام خود کر سکتا ہے تو ماں بہن اور دیگر محارم کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کاموں میں اس کی امداد یا اس کے برہنہ بدن کو ہاتھ لگائے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ بھی جائز نہیں، اس سے بچیں. اور عام طور پر ہلدی کا کانسیپٹ ہے ہی ہے، ابتدائی عورتیں کرتی ہیں، مردوں کا تو وہاں کوئی کام ہی نہیں ہوتا. وہ دولہے کو بٹھاتی عورتیں لگانا سب سے پہلے عورتیں شروع کرتی ہیں. اگر یہ رسم کرنی ہے نا، یہ مہر نکھار کے لیے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ اسے لاگو ہی رکھنا ہے تو بھائی سگے بھائی دوست احباب لگا دیں، اور آپ 10 دن لگواؤ، ان سے کوئی حرج نہیں. 10 دن میں 4 بار لگاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن مرد لگائیں مرد کو تو کوئی حرج نہیں. ایک ہی اگر عورتیں لگاتی ہیں تو جائز نہیں. اور یاد رکھیں کہ مرد کے سامنے مرد کو بھی سطر کھولنا جائز نہیں، یعنی ناف سے گھٹنے تک تو مرد کو مرد کے سامنے بھی کھولنا جائز ہے. تو آپ سوچیں کہ پھر عورت کے سامنے کتنی حیا اور شرم کے ساتھ پیش آنا چاہیے. بہرحال دوسری وجہ یہ کہ اگر ہلدی نماز چھوڑنے کا سبب بن جائے تو بھی حرام. کیا ہے؟ نماز چھوٹنے یا چھوڑنے کا سبب بن جائے تو بھی حرام. اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جس دن سے ہلدی لگی گھر کے بوڑھے یا بزرگ عورتیں یہ کہتی ہیں بیٹا اب آپ کا جسم ہلدی والا ہے تو باہر نہیں جانا کیونکہ آپ کو شے لگ جائے گی. اب یہ شے کا انہیں آج تک مانا ہی نہیں معلوم کہ شے کیسے کسے، وہ خود بھی ایک شے ہے. سمجھ آئی؟ ہم خود ایک شے ہیں، لیکن وہ نہ جانے کس مخلوق کو شے سے تعبیر کر کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا کہ تمہیں شے لگ جائے گی. تو حضرات یہ ایمان کی کمزوری ہے. کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ بلائیں مصیبتیں اس وقت تو تمہاری طرف جو ہے وہ آکرشت ہوتی ہیں، تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور پھر اتنی بڑی قطاری لٹکا کر اسے 8 دن 4 دن جتنے دن بھی لگی ہے وہ کہتے ہیں اس کو جدا نہیں کرنا، اگر سونا بھی تو تکیے کے نیچے رکھ کر سونا ہے. لیکن کسی نے کبھی یہ تلقین نہیں کی کہ بیٹا یہ ہلدی لگ تو گئی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑنا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، ہر بلا اور مصیبت سے تو محفوظ رہے گا. جب تجھے ہلدی لگ جائے تو پھر تو کثرت عبادت میں مبتلا ہو جاؤ، تو ذکر رسول کر، درود پاک کی کثرت کر. کبھی کسی نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، کسی کے ساتھ سفر پہ نہیں جانا، کسی جگہ پر نہیں. اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہلدی لگی اور اس درمیان جمعہ پڑ گیا تو وہ دولہے نے جمعہ بھی پڑھنے مسجد نہیں پہنچائی، وہ گھر میں ہی رہا. تو اگر ہلدی کا سبب یہ بن جائے تو پھر ایسی ہلدی کیا ہوئی؟ حرام ہوگی، کیونکہ وہ نماز چھوڑنے کا، قضا کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا. اس وجہ سے وہ حرام. مردوں کو مہندی لگانا مطلق ناجائز ہے نا، نمائش کے لیے جسم کے کسی بھی حصے میں، چاہے وہ انگلی میں لگائیں، ہتھیلی میں لگائیں، یا ذرا سا کہیں وہ کہتے ہیں نا رس میں تھوڑی سی لگائی لو، اتنی سی لگا لو لیکن لگا لو. تو یاد رکھو کہ جو چیز شریعت میں جائز نہیں اس کے لیے ہمیں کوئی کتنی بھی رسمیات دلائے ہم نے اس عمل سے بچنا. سمجھ آئی؟ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. یہ مرد کو لگانا
مہندی لگانے کی اجازت نہیں، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ زیادہ سابقہ دوروں سے ہی پڑتا ہے، تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتوں سے زیادہ مردوں کو مہندی لگی ہوئی ہے، اس کا اصل کلر ہی چھپ گیا کہ وہ ہے کس کلر کا، اتنی مہندی اس کو لگائی ہے ہاتھ اور پیر، اور وہ کئی دنوں تک، اور اس کی علامت کیا بیان کی جاتی ہے کہ لگائی اس لیے جاتی ہے تاکہ پہچان ہو کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو حضرات، نکاح کی پہچان جو تھی نا، وہ پہچان کرانے کے لیے اللہ نے ہمیں اعلان نکاح کا حکم دیا، ولیمے کا حکم دیا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، پہچان یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور کسی کے طریقے پر عمل کرنا یا ان کی نقل کرنا، خود رسول پاک نے غیروں کی مشابہت سے روکا، اور جب کوئی کسی کی مشابہت کی طرز پر عمل کرے تو وہ عمل ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو مہندی لگانا مرد کو کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر نکاح شادی بیاہ میں ایک سب سے بدتر عمل جو ہے اور سب سے بدتر رسم جو ہے، اسے ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، وہ ہے نہاری کی رسم۔ کون سی رسم ہے یہ؟ نہاری کی رسم۔ یہ نہاری میں کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے نا، کہ وہ لڑکیاں جن کو وہ کھلا رہی ان سے کوئی تعلق نہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہیں، اور وہاں مذاق ہوتا ہے، نہ جانے کس کس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، باپ بھائی گھر کے بزرگ جو ہیں اسے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کر دے، منع کر دے، تو یہاں بھی مرد حضرات تو خاموش ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گھر کی عورتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، اگر گھر میں نہ ہو تو رشتہ داروں میں کچھ ایسی آتی ہیں کہ وہ کہتی نہیں نہیں یہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ اس کی پلاننگ، اور اگر کسی کو معلوم ہو گیا اور درمیان میں اس گھر والے نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، تو بعض اوقات ضد پر اتنے اڑے لوگ کہ نکاح کی تقریبات اور ان کاموں میں شریک ہونے سے وہ رک جاتے ہیں کہ تم نے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، جبکہ یہاں تو اگر رشتہ داری منقطع کرنے کی بھی وجہ ضرورت پڑ جائے تو رشتہ داری توڑ دو، اس لیے کہ کھل کے اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، اور ہم ایک بہت بڑے فتنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو خدا را یہ نکاح کی تقریب شادی بیاہ میں جو یہ نہاری کی رسم ہوتی ہے، اسے ختم کرو، اور اگر اسے ختم نہیں کرنا چاہتا کوئی، مان لے کسی نے بڑی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھائی مرد کو مرد کھلا دے، کیا حرج ہے؟ لڑکی کے بھائی اس کے محلے اور رشتہ داروں کے نوجوان دو چار پہنچ جائیں اور کھلا دیں، اگر جاری ہی رکھنا ہے کپڑے وہ پہنچا کر آ جائیں، لیکن آپ بتاؤ کہ ہم کس کے طریقے پر ہیں؟ ہم غیروں کے طریقے پر ہیں، اور یہی ہمارے خسارے کا سبب ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمارے گھر ان کاموں کی ابتدا ہو تو اکابروں کا یہ طریقہ تھا، جو طریقہ آج صاحب خانہ نے اپنایا، کہ گھر میں آغاز ہوتا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے آغاز ہوتا تھا، ہر غیر شرعی کاموں سے بچتے، اور پھر بارات آئے یا جائے تو اس وقت گھر میں ذکر اللہ ہو، نمازوں کی تلقین ہو، غریب مساکین کو خیرات کیا جائے، صدقات نکالا جائے، اور جب وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو اللہ کا شکر بجائے لایا جائے۔ لیکن آج یہ تمام کام درکنار ہو گئے، بارات کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں، لیکن بارات کے نام پر ہزاروں روپے سڑک پر ہم نے تباہ و برباد کر دیے، ڈی جے لگائے، اور اگر کسی انجمن نے اس کا قانون لاگو کر دیا تو پھر وہاں تو بچ گئے، لیکن کسی اور شہر میں گئے تو وہاں جا کر اپنی پوری خماری نکالی، کیونکہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ ایک شہر کا قانون ہے، دوسرے شہر کا نہیں، جبکہ یہ قانون کسی انجمن کا نہیں ہے، یہ قانون اللہ اس کے رسول کا ہے، اور اللہ کے نبی نے تو لوگوں کو اذیت دینے سے روکا ہے، اذیت دینے سے فرمایا کہ جب تم راستے پر چلو، اگر کوئی اذیت دہ چیز تمہیں نظر آئے تو اسے ہٹا دو، تمہیں 10 نے کیا۔ تم بیس کے ساتھ ڈی جے اگر گلی محلے اور بازاروں میں لے جاؤ تو تمہارا تو جشن ہو رہا ہے، تمہاری تو خوشی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے ابھی یہ سوچا کہ اسی گلی میں جو مکان پڑتے ہیں ان میں شیرخوار بچے بھی ہیں، ان میں کئی ضعیف بوڑھے بیمار چارپائی پر لیٹے بھی ہیں، کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ تیز آواز سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ دل کے مریض بھی انہی بستیوں کے اندر موجود ہیں، ہماری تھوڑی سی خوشی کے لیے نہ جانے ہم نے کتنوں کی بد دعائیں لی، کتنوں کو اذیتیں پہنچائیں، کتنوں کو تکلیف پہنچائی، اور پھر ہم اگر یہ توقع کریں کہ ہماری زندگی خوشحال گزر جائے تو حضرات، جس کی بنیاد بد دعاؤں پر،
غیر شرعی کاموں پر کسی کو اذیت دے کر رکھی گئی ہو، بتاؤ وہ زندگی خوشحال ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے کہا گانے نہیں، قوالی نہیں بجاؤ، تو مٹکا پارٹی شروع کر دی۔ مطلق اذیت دینے والے وہ کام، آپ نے سڑکیں جام کر دی۔ اگر کسی بیمار کو گزرنا ہو تو حضرات وہ، کیونکہ ہم کو تو ایک وتھ پلان، ایک خوبصورت مذہب دیا گیا ہے، ایک بہترین دین دیا گیا ہے، جس کا اخلاق، جس کا کردار ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، لیکن غیروں کے طریقے پر ہم نے عمل کر کر آج اس کو اہم رسم بنا لی۔ یاد رکھو کہ امام صاحب کو دولہا دلہن کی جانکاری دینا بھول جاتے ہیں، لیکن ڈی جے والے کو ایڈوانس دینا نہیں بھولتے، اسے تو 2-3 مہینے پہلے بک کر لیتے ہیں، جبکہ وہ آپ کی جو کمائی ہے نا وہ فضول گئی، ضائع گئی، فضول خرچی، اور وہ حرام میں شمار کی۔ اگر وہ بند ہے تو آتش بازی کر دی، سڑکوں پر بازاروں پر لگا دیے، ایک لمبی لڑی پٹاخے پھوڑ دیے۔ تو حضرات یہ اعلان نہیں ہے، اور بعض اوقات جب اس کے بارے میں منع کیا گیا تو کئی لوگوں نے بولا کہ یہ شادی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے 1-2 گواہ بھی ہوں گے یہاں۔ جب ان سے کہا گیا تو وہ کہا کہ یہ میت تھوڑی ہے، یہ کسی کی بارات ہے، بار بار تھوڑی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اتفاقاً انہوں نے یہ کہہ دیا، تو پھر موقع یہ ہوا کہ جہاں وہ بارات گئی تھی وہاں خطیب صاحب کھڑے ہو گئے، اور خطیب صاحب نے دوران خطاب یہ بھی کہہ دیا کہ جیسے نکاح تمہاری بارات ایک بار آ رہی ہے، ویسے انتقال بھی ایک ہی بار ہوگا۔ تو جب ایک بار کوئی چیز ہو رہی ہے، اگر اس میں جشن ہی کرنا ہے تو پھر میت میں بھی کرو۔ وہ تو تم آخری بار گھر سے رخصت ہو رہے ہو، اس میں تو بڑا لمبا جشن ہونا چاہیے۔ تو حضرات گرامی یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہوئے، اور یہ ختم کب ہوگی؟ جب ہم ایسی تقریبات کا انعقاد کریں گے اور ان تقریبات میں اللہ اس کے رسول کی اصل لوگوں تک پہنچائیں گے۔ نکاح ایک بڑا ہی متبرک عمل ہے، نکاح کرتے ہی مرد کامل ہو جاتا ہے، اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے، نفس کے بہکاوے سے وہ بچ جاتا ہے، اور پھر عبادات کے اندر خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اور زندگی کا جو ہے وہ زندگی کی تکمیل، جسے صوفیہ نے فرمایا کہ اگر صوفیہ کے ورد، وظائف اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کنوارے لوگوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں صوفیہ کہ ابھی اس کی نفس مطمئن نہیں، یہ کامل نہیں ہے۔ جب یہ نکاح کے دائرے میں آ جائے گا، یہ مطمئن ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، پھر یہ چیزیں اس پر اثر بھی کریں گی اور اس کا فائدہ بھی اسے پہنچائیں گی۔ تو حضرات گرامی یہ بڑا عظیم کام ہے۔ تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کی تاریخ اور ان کی زندگی اس تعلق سے ہمارے سامنے ہے۔ خود امام الانبیاء نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح فرمایا، اور نکاح کر کر اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی۔ آپ نے یہ بھی درس دیا کہ جب بیٹیوں کے نکاح کرو تو جہاں دولت، شہرت، وقار دیکھو، وہیں دین بھی دیکھو، اس لیے کہ اگر دین ہوگا تو آپ کی بیٹی کبھی اذیت و تکلیف کا سامنا نہیں کرے گی۔ دولت کمانے والا، شہرت والا، بڑے مکان والا، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو خوش رکھے، لیکن ہاں یہ گارنٹی ہے کہ جس کے اندر دین ہوگا وہ سوکھی روٹی کھلائے گا، لیکن کبھی اذیت و تکلیف نہیں دیتا۔ تو خطبہ نکاح کے یہ احکام، جس میں رشتہ داروں کے تعلق سے، جس میں اللہ کے خوف، اللہ رب العزت کا ذکر، رسول پاک کی تعلیم کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا۔ اگر اس طرز پر کوئی اپنی زندگی گزارے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو کامیاب و کامران بھی کرتا ہے، اور اس کے مراتب کو بلند بھی کرتا ہے، چونکہ اس نے وعدہ کیا فقط فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی، اس نے عظیم مرتبہ پایا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔